الیکشن کمیشن انتخابی عمل میں موجود کمزوریوں کو دور کرے، جان محمد بلیدی۔ پنجگور میں مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق۔ یوکرین پر روسی حملوں کی وجہ سے عالمی سطح پر بھوک کی بے مثال لہر کا خطرہ ہے، اقوام متحدہ۔ آج جون کی 9 تاریخ ہے، دن جمعرات، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شپ و شبات۔ الیکشن کمیشن انتخابی عمل میں موجود کمزوریوں کو دور کرے۔ نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل جان محمد بلیدی نے کہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مراحل کی سست روی سے مسائل اور مشکلات جنم لے رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن انتخابی عمل میں موجود کمزوریوں کو دور کرے، دوسرے اور تیسرے مراحل کی تکمیل میں حائل رکاوٹوں کو دور کریں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے مرکزی اور ضلعی رہنماؤں کے مرکزی سیکریٹریٹ میں منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا ہے۔ اجلاس میں کوئٹہ سے متعلق تنظیمی اور سیاسی فیصلے بھی کیے گئے۔ جان محمد بلیدی نے کہا ہے کہ بلوچستان بھر میں ووٹر لسٹوں کی درستگی کا کام شروع ہو چکا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کام اساتذہ کے سپرد کر دیا گیا ہے، لیکن الیکشن کمیشن کی غیر ذمہ داریوں کی وجہ سے حالیہ بلدیاتی انتخابات میں کافی مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ اس لیے تمام علاقائی رہنماؤں اور پارٹی کے ذمہ داروں کا فرض ہے کہ وہ ووٹر لسٹوں کی درستگی کے اس عمل میں براہ راست اپنا کردار ادا کریں، ووٹر لسٹوں اور پولنگ اسٹیشنز کو درست کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کوئٹہ اور لسبیلا میں بلدیاتی انتخابات کا شیڈول فوراً جاری کرے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے۔ نئی وفاقی حکومت حالات پر قابو پانے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ (PDM) اب سیاسی تحریک کے بجائے حکومتی الائنس بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں ریاستی مداخلت سے پاک و شفاف غیر جانبدارانہ انتخابات جمہوریت کے استحکام اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے اتحاد میں شامل تھے۔ PDM کو وقت سے پہلے اقتدار قبول نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انتخابی اصلاحات کے فوراً بعد انتخابات کی جانب جانا ہوگا۔ کوئٹہ میں آئل ٹینکر ڈرائیور نے جان پر کھیل کر شہر کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایک آئل ٹینکر ڈرائیور نے لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگاتے ہوئے پیٹرول سے بھرے جلتے ہوئے ٹینکر کو آبادی سے دور لے جا کر اسے چھوڑ دیا۔ واقعہ منگل کی شام کو کوئٹہ کے علاقے کمبرانی روڈ پر پیش آیا تھا، جہاں ایک نجی پیٹرول پمپ پر پیٹرول خالی کرتے ہوئے آئل ٹینکر میں آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے شعلوں نے ٹینکر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پیٹرول پمپ مالک نے بتایا کہ پمپ پر رش تھا اور عملے کے ارکان کے علاوہ بڑی تعداد میں گاڑیاں تیل بھروانے کے لیے کھڑی تھیں۔ 20,000 لیٹر پیٹرول سے بھرے ٹینکر سے بھڑکتے شعلے دیکھ کر پمپ پر موجود لوگوں پر سکتہ طاری ہو گیا، لیکن ٹینکر ڈرائیور کی حاضر دماغی نے بروقت کام کرتے ہوئے ٹینکر کو تیز رفتاری سے پمپ سے دور لے جا کر اور آبادی سے دور لے جا کر اسے کھڑا کر دیا، جس سے شہر ایک بڑی تباہی سے بچ گیا۔ جبکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے بین الاقوامی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے آئل ٹینکر ڈرائیور نوجوان محمد فیصل کو بہادری پر 5 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق کوئٹہ کے علاقے سریاب میں ٹینکر سے پیٹرول پمپ منتقل کرتے ہوئے اس میں آگ بھڑک اٹھی تو ڈرائیور محمد فیصل کے پاس 2 ہی راستے تھے، یا تو وہ سب سے پہلے اپنی جان بچانے کی کوشش کریں اور ٹینکر سے دور چلے جائیں، یا پھر ٹینکر چلانے میں اپنی مہارت کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی جان بچانے کے لیے استعمال کریں اور اسے چلا کر آبادی سے دور لے جائیں۔ انتہائی آتش گیر تیل سے بھرے ٹینکر میں آگ لگنا آس پاس موجود انسانوں اور املاک کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس کی مثال پاکستان کے شہر بہاولپور میں سن 2017 میں ایسے ہی ایک حادثے میں 139 افراد کی ہلاکت کی ہے۔ انہوں نے دوسرے راستے کا انتخاب کیا اور اس حادثے کو ممکنہ طور پر ایک بڑے سانحے میں بدلنے سے روکنے میں کامیاب ہو گئے۔
پنجگور میں مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق۔ ذرائع کے مطابق چتکان بازار غریب آباد روڈ پر ایک دکان پر نامعلوم مسلح موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے کلیم ظفر نامی شخص شدید زخمی ہوا ہے، جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ مقتول کا تعلق پنجور کے علاقے عیسائی سے بتایا جاتا ہے۔ پولیس اس سلسلے میں مزید کارروائی کر رہی ہے۔ بلوچستان یوتھ اینڈ سول سوسائٹی کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار 2022 جون کے پہلے ہفتے کے دوران پیش آنے والے حادثات، جس کے مطابق بلوچستان کی خونی شاہراہوں پر موت کا رقص جاری ہے۔ 1 جون 2022 سے لے کر 8 جون تک بلوچستان کی مختلف شاہراہوں پر 179 حادثات رونما ہوئے ہیں، جن میں 289 افراد زخمی اور 51 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ یہ صرف ایک ہفتے کے دوران پیش آنے والے حادثات ہیں، جس کے مطابق کوئٹہ، مستونگ، قلات، سوراب، خزدار، لسبیلا، وندر اور حب میں 86 حادثات رونما ہوئے ہیں۔ 150 افراد جس میں زخمی اور 9 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ قلعہ سیف اللہ، جوب، شیرانی، میختر، زیارت، ہرنائی، پشین، سرانان، یارو، چمن، لورلائی اور ان علاقوں میں 67 ٹریفک حادثات پیش آئیں اور 91 افراد زخمی ہوئے اور 28 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ قلعہ سیف اللہ میں مسافر وین کا حادثہ جو کئی گھروں کے 1 سے زائد افراد نگل گیا۔ قلعہ سیف اللہ مسافر وین کا حادثہ جو کئی گھروں کے 1 سے زائد افراد نگل گیا اور ان اموات میں ایک ہی خاندان کے 9 افراد بھی شامل ہیں۔ سبی، بولان، مچ، بارکھان، جعفر آباد، ڈیرہ مراد جمالی، ڈیرہ اللہ یار، نوتال، بختیار آباد میں 18 حادثات میں 33 افراد زخمی ہوئے اور 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ تربت، پنجگور، آبسر، گوادر میں 5 حادثات پیش آئیں اور 6 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ 6 افراد جاں بحق ہوئے۔ نوشکی، نوکنڈی، دالبندین میں 3 حادثات میں 9 افراد زخمی ہوئے اور 1 شخص جاں بحق ہوا۔ جاں بحق ہونے والے افراد میں 7 خواتین ہیں اور 8 معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ اسرائیلی وزیر اعظم متحدہ عرب امارات کے صدر سے ملاقات کے لیے ابوظہبی پہنچ گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم متحدہ عرب امارات کے صدر سے ملاقات کے لیے ابوظہبی پہنچ گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینیٹ جمعرات کو متحدہ عرب امارات پہنچے، جہاں وہ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات کریں گے۔ بینیٹ کا ابوظہبی دورہ جو حالیہ مہینوں میں ان کا تیسرا دورہ ہے، اس کا پہلے اعلان نہیں کیا گیا تھا۔ ایک اسرائیلی بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں رہنما، جن کے ممالک نے 2 سال قبل تعلقات کا آغاز کیا تھا، مختلف علاقائی مسائل پر بات چیت کریں گے، لیکن بیان میں مزید تفصیل فراہم نہیں کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتیروس نے کہا ہے کہ یوکرین پر روسی حملوں کی وجہ سے عالمی سطح پر بھوک کی بے مثال لہر کا خطرہ ہے۔ سیکریٹری جنرل نے کہا کے مطابق جنگ کے اثرات خوراک کے تحفظ، توانائی اور مالیات پر منظم طریقے شدت اور تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ یوکرین گندم اور مکئی جیسی اہم خوراک کی اشیاء کا بڑا عالمی سپلائر ہے، لیکن روس کی جانب سے اس کی بندرگاہیں بلاک کیے جانے کے نتیجے میں برآمدات بڑی حد تک رک گئی ہیں۔ عالمی ادارے کے سیکریٹری جنرل کا مزید کہنا ہے کہ اقوام متحدہ ایک پیکیج ڈیل کا خواہاں ہے تاکہ بحیرہ اسود کے ذریعے یوکرین میں تیار کی گئی خوراک کو محفوظ طریقے سے برآمد کرنے کی اجازت دی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ روسی خوراک اور کھاد کے لیے عالمی منڈیوں تک بلا روک ٹوک رسائی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے اس بات پر زور دیا کہ مذکورہ معاہدہ ترقی پذیر ممالک بشمول سب سہارا افریقہ کے کروڑوں لوگوں کے لیے انتہائی اہم ہوگا، جو یوکرین سے برآمدات پر انحصار کرتے ہیں۔
جوہری سرگرمیوں پر نگاہ رکھنے والی اقوام متحدہ کی ایجنسی IAEA نے ایران پر تنقید کی ہے کہ وہ غیر اعلانیہ مقامات پر ملنے والے یورانیم کے ذرات کی موجودگی کی وضاحت کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اس حوالے سے مغربی طاقتوں نے ایک قرارداد میں ایران سے کہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی جوہری ایجنسی کے ساتھ تعاون کرے۔ اسرائیل اور سعودی عرب نے اس قرارداد کی تعریف کی ہے، جبکہ روس اور چین نے اس کی مخالفت کی اور ایران نے اس کی شدید مذمت کی ہے۔ قبل ازیں ایران نے ایسے 2 کیمروں کو بند کر دیا تھا جنہیں اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں نے یورانیم کی افزودگی پر نگاہ رکھنے کے لیے نصب کیا تھا۔ اس قرارداد کی منظوری سے پہلے IAEA نے اپنے رکن ملکوں کو بتایا کہ ایران نے ایک زیر زمین جوہری توانائی کے پلانٹ میں IR-6 سینٹریفیوجز کی تنصیب شروع کر دی ہے۔ ایجنسی نے مزید کہا ہے کہ تہران مزید 2 کلسٹرز کا اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے لاطینی امریکہ کے ساتھ نئے اقتصادی تعاون کے منصوبوں کا ذکر کیا ہے۔ اس سرمایہ کاری کا مقصد خطے میں چین کے بڑھتے اثر و رسوخ کو کم کرنا ہے۔ لاس اینجلس میں جاری امریکی سربراہی اجلاس میں صدر بائیڈن کی جانب سے خطے میں مائیگریشن کے مسائل کے حوالے سے نئے منصوبے کے اعلان کی توقع کی جا رہی ہے۔ صدر بائیڈن نے امریکی سمٹ کے افتتاحی گالا میں گفتگو کے دوران علاقائی رہنماؤں سے جمہوریت کے تحفظ اور اسے مضبوط بنانے پر بھی زور دیا ہے۔ واشنگٹن حکومت نے نکاراگوا، وینزویلا اور کیوبا کے سربراہان کو اس سربراہی اجلاس کے لیے مدعو نہیں کیا، جس کے بعد میکسیکو، بولیویا اور ہنڈورا کے سربراہان مملکت سمٹ میں احتجاجاً شرکت نہیں کر رہے ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور YouTube چینل وزٹ کریں۔